ایک 55 سالہ شخص ڈپریشن کا شکار تھا۔ اس کی بیوی نے ایک ماہر نفسیات سے ملاقات کی۔ بیوی نے کہا کہ میرا خاوند شدید ڈپریشن میں ہے، براہ کرم مدد کریں۔ ڈاکٹر نے اپنی مشاورت شروع کی۔ اس نے کچھ ذاتی باتیں پوچھیں اور اس کی بیوی کو باہر بیٹھنے کو کہا۔ صاحب بولے، میں بہت پریشان ہوں، دراصل میں پریشانیوں سے مغلوب ہوں۔ ملازمت کا دباؤ، بچوں کی تعلیم اور ملازمت کا تناؤ، ہوم لون، کار لون، مجھے کچھ پسند نہیں، دنیا مجھے پاگل سمجھتی ہے، لیکن میرے پاس اتنا سامان نہیں جتنا کہ ایک کارتوس میں گولیاں۔ میں بہت اداس اور پریشان ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی پوری زندگی کی کتاب ڈاکٹر کے سامنے کھول دی۔ پھر ڈاکٹر نے کچھ سوچا اور پوچھا کہ آپ نے 10ویں جماعت کس اسکول میں پڑھی؟ اس شخص نے اسے اسکول کا نام بتایا۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ کو اس اسکول میں جانا ہے، پھر اپنے اسکول سے آپ کو اپنی 10ویں کلاس کا رجسٹر تلاش کرنا ہے اور اپنے ساتھیوں کے نام تلاش کرنے ہیں اور ان کی موجودہ خیریت حالات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر ایک ڈائری میں تمام معلومات لکھیں اور 1 مہینے کے بعد مجھ سے ملیں۔ وہ شخص اپنے اسکول گیا، رجسٹر ڈھونڈنے میں کامیاب رہا اور اسے کاپی کروایا۔ اس میں 120 نام درج تھے۔ اس نے 1 مہینے میں دن رات کوشش کی، لیکن بمشکل 75 ہم جماعتوں کے بارے میں ہی معلومات جمع کرنے میں کامیاب رہا۔ حیرت، ان میں سے 20 مر چکے تھے، 7 رنوے اور 13 طلاق یافتہ تھے۔ 10 ایسے نکلے جو کہ بات کرنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ 5 اتنے غریب نکلے کہ کوئی ان کا جواب نہ دے سکا۔ 6 اتنے امیر نکلے کہ اسے یقین ہی نہیں آیا۔ کچھ کینسر میں مبتلا تھے، کچھ فالج، ذیابطیس، دمہ یا دل کے مریض تھے۔ کچھ لوگ بستر پر تھے جن کے ہاتھوں، ٹانگوں یا ریڑھ کی ہڈی میں چوٹیں آئی تھیں۔ کچھ کے بچے پاگل، آوارہ یا بیکار نکلے۔ ایک جیل میں تھا۔ ایک شخص 2 طلاق کے بعد تیسری شادی کی تلاش میں تھا۔ 1 ماہ کے اندر 10ویں جماعت کا رجسٹر اذیت بیان کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے پوچھا، اب بتاؤ تمہارا ڈپریشن کیسا ہے؟ وہ شخص سمجھ گیا کہ اسے کوئی موذی بیماری نہیں، وہ بھوکا نہیں، اس کا دماغ درست ہے، اسے عدالت، پولیس، وکیلوں کا کوئی مسئلہ نہیں، اسے کم سے کم عدالتوں کے چکر نہیں لگانے پڑ رہے، اس کی بیوی اور بچے بہت اچھے اور صحت مند ہیں، وہ خود بھی صحت مند ہے۔ اس شخص کو احساس ہوا کہ واقعی دنیا میں بہت زیادہ دکھ ہیں اور وہ بہت سے اذیت ناک دکھوں سے محفوظ ہے۔ غور طلب بات، اپنی سوچ کو وسعت دیں۔ جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں بہترین ہیں، صرف اپنی ہی ذات کے بارے میں مت سوچتے رہیں، اپنے ارد گرد بھی نظر دوڑائیں۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہے۔ اصل میں آپ کی خواہشات ہی آپ کی پریشانیاں ہیں۔ آپ خواہشات پوری نہ ہونے پر پریشان ہیں، لوگ ضروریات کے لیے ترس رہے۔ آپ کو شکوہ ہے کہ مجھے بیک اینڈ پر آؤٹنگ نہیں کروائی گئی، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ 3 دن سے ان کے گھر چولہا نہیں جلا۔ آپ کو شکایت ہے کہ مجھے برانڈیڈ سوٹ نہیں لے کر دیا گیا، لیکن بہت سی خواتین ایسی ہیں جنہیں سال بعد عید پر بھی نیا جوڑا نہیں ملتا۔ آپ پریشان ہیں کہ بچے کی پہلی پوزیشن نہیں آئی، بہت سی خواتین کے بچے غربت کے باعث اسکول ہی نہیں جا سکتے۔ آپ کو فکر لاحق ہے کہ میاں کم کماتے ہیں، مگر کچھ خواتین کے شوہر اللہ عز و جل کو پیارے ہو چکے ہیں اور وہ اکیلی ہی اللہ عز و جل کے سہارے مشکلات سے زندگی گزار رہی ہیں۔ آپ کو ٹینشن ہے کہ میرا گھر بڑا نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ آپ کو فکر ہے کہ میرے پاس جمع پونجی کچھ نہیں، بینک بیلنس نہیں، بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس اگلے وقت کا کھانا نہیں۔ آپ پریشان ہیں کہ کام ختم ہی نہیں ہوتے، بہت سی ایسی خواتین ہیں جو بیمار ہیں، دوسروں کی محتاج ہیں۔ اللہ عز و جل نے آپ کو صحت اور ہمت دی ہے، کسی کا محتاج نہیں بنایا۔ صرف دنیا ہی کو مد نظر نہ رکھیں، اپنی آخرت کی بھی فکر کریں۔
اپنی آخرت کا بھی سوچیں، شکر کریں، صبر سے کام لیں۔ جو اس دنیا میں نہیں ملا وہ آخرت میں ضرور بے ضرور مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اگر یہ شکر اور صبر زندگی میں نہیں آیا تو یقین کیجئے زندگی سے خوشی اور سکون بھی ختم ہو جائے گا۔ فیصلہ آپ کا اپنا، دوسروں کی پلیٹوں میں جھانکنے کی عادت چھوڑیں، اپنی پلیٹ کا کھانا پیار سے لیں، دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ نہ کریں اور ہر حال میں اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے رہیں۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔